اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کورس ہے طہارت، یعنی کہ پاکی کے مسائل، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ لیڈیز کے لیے 9 سے 15 سال، اور مردوں کے لیے 12 سے 15 سال، یعنی کہ اس سال تک کی ایج میں ہمیں یہ مسائل آ جانے چاہیے۔ لیکن یہ کہ جو معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا کہ یہ مسائل لوگوں کو اتنی ایزیلی معلوم ہو۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کورس لانچ کیا ہے، اور اس سے ہم جو ہے طہارت کے مسائل خود بھی سیکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیں، اور دوست احباب کو بھی سکھائیں۔ ابھی حدیث آ جائے گی کہ ایک سرپرست کا کیا کام ہوتا ہے، جو کہ گھر کا سرپرست ہوتا ہے، اور پھر جو بھی اپنے ماتحت آفس میں ہے یا ملک میں جیسا بھی، تو اس کا کیا کیا کام ہوتا ہے۔ میں اس کے پیجز شیئر کرتا ہوں، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کورس کا۔ سب سے پہلے دیکھ لیں اس کے پیج نمبر 1 ہے تمیری کلمات، اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تمیری کلمات ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں جنہوں اس کی تخلیق کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس مفہوم عبادت کی پوری تفصیل ہماری کتاب جو ایک قرب الہی ہے اس میں موجود ہے، لیکن مختصر یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس لحاظ سے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس کے قرب کی نیت کے ساتھ بعض کاموں کو کرنا اور بعض سے رک جانا، اس نام کا جو ہے وہ اس کا جو نام ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کا حکم پورا کرتے ہوئے اس کے قرب کی نیت کے ساتھ بعض کاموں کو کرنا اور بعض سے رک جانے کا نام عبادت ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ مفہوم عبادت کیا ہے؟ مفہوم عبادت کے پیش نظر ایک سمجھدار انسان بخوبی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا احکام کا علم نہ ہو، زندگی کا حقیقی مقصد کو پورا نہیں کر سکتا، اور جب مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کا انعام بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا شخص عذاب و سزا کا مستحق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نیک مسلمان کے لیے جنت کی بشارت کا، اور کافر و فاسق کے لیے جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ آگے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو یہاں پہ کسی کو بھی ہم میں سے اس کے لیے کچھ جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز نہیں جانتے کسی بھی ایج میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو جانتے ہیں ان سے ہمیں اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے۔ اسی لیے ایک اور نیچے حدیث مبارکہ ہے، علم کا طلب کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ یہاں پہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ابھی ہم اپنے کورس میں کہ علم کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو آخر میں ہم چیزیں شیئر کریں گے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک عاقل و بالغ مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 6 اعمال لکھے ہوئے ہیں شروع کے، یہ ضروری اس کو آتے ہوں، یہ سارے کے سارے 6، یہ 5 جو اعمال چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ضرور آتی ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ عقیدہ، دوسرا افعال شرعیہ، تیسرا ان افعال شرعیہ میں سے بعض کے علم کے لازم ہونے اور کچھ کے فقط بہتر ہونے کا امکان ہے، چوتھا ضروری علوم نہ سیکھنے کے دنیا و آخرت میں نقصانات اور جاننے کے فائدے، پانچواں ہے علم اور اس کو حاصل کرنے کے فضائل۔ مختصر اس کو جو ہے میں یہاں پہ بیان کر دوں گا، پی ڈی ایف آپ کے پاس موجود ہے، وہاں سے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا تاکہ یہ کہ اس کو
ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. یہاں پہ صرف اہمیت بتانا مقصود ہے کہ یہاں پہ کیا چیز ہمیں کرنی ہے. سب سے پہلا عقیدے کی بات ہوئی تو عقیدے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ لکھی ہوئی. عقیدہ دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے پختہ اعتقاد و یقین یعنی کہ اسٹرانگ اینڈ پرفیکٹ فیتھ کا نام ہے. مثلا مسلمانوں کا کامل اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے اور ذات و صفات، احکام، اس کے افعال اور اس کے اسماء میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، چنانچہ اسے عقیدے کا نام دیا جائے گا. تو عقیدہ دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے پختہ اعتقاد و یقین یعنی کہ اسٹرانگ اینڈ پرفیکٹ فیتھ کا نام ہے. یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. دوسرا افعال شرعیہ ہے. پیج شیئر کر دیتا ہوں. دوسرا پیج نمبر ہے 13. آپ پی ڈی ایف میں بھی چیک کر سکتے ہیں. مختصر بتانے کا پی ڈی ایف موجود ہے. مختصر یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ علم کیوں سیکھنا ضروری ہے اور اس میں کیا ترتیب ہوتی ہے علوم کی، وہ یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. پھر آخر میں انشاءاللہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے طہارت، اس کو بھی بیان کیا جائے گا اور پھر ہم آگے اپنا سلسلہ اسٹارٹ کریں گے. دوسرا افعال شرعیہ. افعال شرعیہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے. افعال شرعیہ، افعال فعل کی جمع ہے اور شرعیہ سے مراد شریعت سے تعلق رکھنے والے. انہیں افعال مشروع بھی کہا جاتا ہے. اور فعل شرعی یا فعل مشروع ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کی معرفت و پہچان صرف شریعت کے بتانے پر موقوف ہو، یعنی قرآن و حدیث کے بتائے بغیر بذات خود اسے کوئی نہیں جان سکتا. جیسے عبادات و معمولات، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جیسے نماز کس طرح ادا کرنی ہے، روزے کب رکھنا ہے، دن میں رکھنا ہے، رات میں رکھنا ہے، کیا ٹائم ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، حج کب ہوگا، کب نہیں ہوگا، زکوٰۃ، تجارت و نکاح وغیرہ کی شریعت کے مطابق معرفت اور ان کی ادائیگی کے شرعی طریقے. پھر ان میں سے جن کے ارتکاب کی شریعت جانب سے بلا کراہت اجازت ہو انہیں پسندیدہ، اور ممنوع و مکروہ یا ثواب سے محرومی کا باعث انہیں ناپسندیدہ امور کہا جاتا ہے. پھر ان پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور میں سے ہر ایک کی 5 اقسام ہیں. اور وہ کون سی 5 اقسام ہیں؟ وہ یہ رہی. یہ پسندیدہ کی اقسام ہے اور یہ ناپسندیدہ کی. شریعت انہی کے گرد گھومتی ہے. یہ بہت ایزی ہے. ان کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. مختصر ڈیفینیشن میں یہاں بتا دوں گا، باقی آپ جو وہ پی ڈی ایف موجود ہے آپ خود پڑھ لیجیے گا. اور بہت ایزی ہے. اس کو ایسے یاد رکھیے گا کہ جب فرض ہوگا اس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ حرام کہلائے گا. اسی طریقے سے واجب ہوگا، اس کو نہیں کریں گے تو مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی کہلائے گا. اسی طرح سنت موقدہ ہوگا، اگر اس کو نہیں کریں گے تو اصاعت کہلائے گا. اور سنت غیر موقدہ ہوگا، اس کو نہیں کریں گے تو مکروہ تنزیہی کہلائے گا. اسی طریقے سے مستحب کام ہوگا، اس کو نہیں کریں گے تو خلاف اولا کہلائے گا. ان کی مختصر ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ لکھی ہوئی سب سے پہلے فرض کی. فرض کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کا کرنا لازم و باعث ثواب، بلا عذر ایک بار بھی ترک کرنا گناہ کبیرہ اور اس کا انکار کفر ہوتا ہے. جیسے فرض نمازیں اور رمضان کے روزے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا. پڑھتا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ گناہ الگ ہے، لیکن اگر انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ فرض کا انکار ہوگا تو وہ حرام میں چلا جائے گا، واجب ہوگا تو مکروہ تحریمی میں چلا جائے گا. واجب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ واجب کیا ہوتا ہے. پیج نمبر 14 کے اوپر میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. واجب کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہوئی ہے اوپر. واجب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جس کا کرنا لازم و باعث ثواب، بلا عذر ایک بار بھی ترک گناہ صغیرہ، یعنی کہ اگر ایک بار بھی ترک کریں گے تو گناہ صغیرہ ہوگا. اس پر اصرار یعنی بغیر توبہ کیے کم از کم 3-4 بار کر لینا گناہ کبیرہ. اور انکار گمراہی ہے، یعنی کہ اس کا اگر انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا لیکن گمراہی کہیں گے ہم، یہ گمراہ ہے. جیسے نماز وطر، عدت اور قربانی، یعنی کہ کوئی عدت نہیں مانتا، قربانی کو نہیں مانتا، کوئی جو نماز وطر کو نہیں مانتا تو ہم کہیں گے یہ گمراہ ہے. اسی طریقے سے اس کے نیچے سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جس کا کرنا باعث ثواب، بلا عذر 1-2 بار ترک برا اور چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ صغیرہ اور انکار فقط گمراہی ہے. سنت غیر موقدہ، ہر وہ عمل جس کا کرنا باعث ثواب اور بلا عذر ترک
شریعت کو ناپسند ہے، لیکن اس تک پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں، چاہے اس کی عادت ہی بنا لے، اور اس کا انکار نامناسب ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو اسے گمراہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرض میں گمراہ، فرض میں کا دائرہ اسلام سے خارج، واجب میں جو وہ گمراہ، اور سنت میں جو غیر مناسب ہے، اور اگر اس کا انکار بھی کرے تو اسے کہیں گے کہ گمراہ نہیں کہیں گے اس کو بھی۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مستحب۔ مستحب کون سا عمل ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جس کا کرنا باعث ثواب اور اس کا ترک چاہے جان بوجھ کر اور عادتاً ہی کیوں نہ ہو، شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں، لیکن اس کے ترک و انکار پر گناہ یا گمراہی کا کوئی تصور نہیں۔ جیسے اپنے لیے از خود اچھی نیت کے ساتھ مخصوص تعداد میں کچھ اذکار الہیہ خاص کر لینا، جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کہ میں 10 دفعہ ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھوں گا، یا خود کو ارادہ کر لے کہ میں ہر نماز کے بعد اب جو ہے وہ درود شریف پڑھوں گا 10 دفعہ، تو یہ کیا ہے، خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لینا، ایک اسکار کوئی بھی اذکار وغیرہ اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اس کے بعد جو حرام کیا ہے؟ ہر فرض کا ترک حرام کہلاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا فرض یعنی کہ اگر فرض کو چھوڑیں گے، ہر فرض کا ترک حرام کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ تنزیہی، ہر واجب کا ترک مکروہ تحریمی کہلاتا ہے، واجب چھوڑیں گے تو مکروہ تحریمی۔ اس کی ڈیفینیشن اور نیچے بھی ہے، وہ خود دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ایک اور ہے اطاعت، آخر میں اطاعت لکھا ہوا ہے۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ سنت موقدہ کا ترک اطاعت کہلاتا ہے۔ پیج نمبر 15 دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں یہ بتا رہا ہوں ڈیفینیشنز کیا ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیسے ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شاید ڈیفینیشنز پہلی دفعہ سنی ہو، لیکن یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں جو ہمیں 12 سال 15 سال کی عمر میں ہمیں آ جانی چاہیے۔ مکروہ تنزیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بول تو رہے ہوتے ہیں لوگ مکروہ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکروہ تحریمی مراد ہے یا مکروہ تنزیہی مراد ہے۔ مکروہ تنزیہ کیا ہوتا ہے؟ سنت غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہ کہلاتا ہے۔ خلاف اولا کیا ہوتا ہے؟ ہر مستحب کا ترک خلاف اولا، یا ہر وہ عمل جس کا ترک ثواب سے محرومی کا باعث تو ہو لیکن شریعت اس ترک کو بالکل ناپسند نہ فرمائے، جیسے بکثرت درود پاک نہ پڑھنا۔ اگر کوئی شخص درود پاک کثرت سے نہیں پڑھتا تو اس کو شریعت ناپسند تو رکھتی ہے، لیکن اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ تو شریعت جو اس کو محبوب رکھتی ہے، پسند رکھتی ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ دو عمل ہو گئے ہمارے کہ ہم نے عقیدہ ہم نے دیکھ لیا اور افعال شرعیہ دیکھ لیا۔ تیسرا کیا تھا؟ ان افعال شرعیہ، ان افعال شرعیہ میں سے بعض علم کے لازم ہونے اور کچھ کے فقط بہتر ہونے کا بیان۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتائیں گے کون سے عمل جو ہے وہ فرض ہوتے ہیں، کون سے واجب ہوتے ہیں۔ بہت انپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے والی، عقائد ضروریہ اور فرض و حرام کا علم حاصل کرنا، فرض کا اور حرام کا دونوں کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، اور ضروریات اہل سنت اور واجب و مکروہ و تحریمی کا جو علم ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ یہ دونوں علم، یہ علم تینوں جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں۔ اب سنت کون سا ہوتا ہے وہ نیچے بتائیں گے۔ سنت موقدہ و اطاعت کا علم جو ہے وہ سنت موقدہ کہلاتا ہے، اور سنت غیر موقدہ مستحب اور مکروہ تنزیہ و خلاف اولا کا علم مستحب کہلاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چنانچہ جن علوم کا سیکھنا فرض و لازم کرا دیا جاتا ہے ان سے عقائد ضروریہ اور فرض واجب سنت موقدہ حرام مکروہ تحریم اور اطاعت کا علم مراد ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ ہمیں یہ علم لازمی آنا چاہیے، اور یہ علم لازمی آنا چاہیے، اور یہ علوم لازمی آنا چاہیے ہم سب کو۔ اس کے بعد ہے کہ طہارت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ طہارت کیوں ضروری ہے؟ یہاں اس پیج کا مطالعہ کر لیجیے گا، لیکن ہم جو یہاں پہ پڑھیں گے وہ ہم یہ دیکھیں گے جو ہمارا اصل ٹاپک ہے کہ طہارت کیوں ضروری ہے۔ طہارت کا علم حاصل نہ ہو تو اپنی ذات اور گھر کی مختلف چیزوں کو پاک رکھنا ممکن نہیں، جس کے باعث عبادات کے تباہ و برباد ہونے کا شدید خوف ہے، جبکہ سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی برکت سے ہر چیز پاک و صاف، عبادات محفوظ اور بے شمار گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت جلد معلوم ہوگا کہ ابھی ہم طہارت پڑھیں گے، طہارت کی شروع کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی،
وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں وہ پاک ہوتا ہے لیکن ناپاک اپنے آپ کو تصور کر رہا ہوتا ہے، جبکہ شریعت کہہ رہی ہوتی ہے کہ پاک ہے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی کو ضائع کرتا ہے اور پھر اس کو فقط یہ سمجھتا ہے کہ میں پاک ہو گیا، جبکہ وہ پہلے ہی مطہر تھا، پاک تھا. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی کا ضائع کرنے والا ہو گیا، یعنی کہ اس نے پانی ضائع کیا، یا اور بھی کسی سے اس نے اپنے پاکی حاصل کری تو اس نے جو ہے وہ نقصان کیا بلکہ فائدہ نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے پیج نمبر ہے 17. اگر پی ڈی ایف ہے آپ کے پاس تو وہ ایزیلی آپ کھول لیجیے گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو. پانچواں عمل جو ہم نے دیکھا تھا، علم اور اس کے حاصل کرنے کے فضائل. پانچواں علم دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن یعنی کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا، اور اے حبیب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. غور کیجئے، غور کیجئے کہ جس وصف عظیم یعنی کہ گریٹ کوالٹی میں برکت کے لیے اللہ عز و جل اپنے حبیب کو حکم فرمائے، وہ کس قدر اہمیت و فضیلت کا حامل ہوگا. یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس کے بعد آگے دیکھیں، ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے کیا جاننے اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جانو ہی نہیں ورنہ جو ہے ورنہ ہمیں پھنسنا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، نہ جاننا دو گناہ ہو جاتے ہیں. ابھی آگے حدیث آ جائے گی، اگر نہیں جان کے گناہ کرے گا تو ایک گناہ، اور نہیں جان کے کرے گا تو دو گناہ ہوں گے. ابھی حدیث میں آگے بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہے پیج نمبر 18. اس پہ ہم آگے دیکھتے ہیں مزید دو قرآن پاک کی دلیلیں دے دی علم کو جاننا کیوں ضروری ہے. اور اب میں دو احادیثیں پیش کر دیتا ہوں کہ علم کو جاننا حدیث مبارکہ کیا فرما رہی ہیں کہ علم کو ہمیں سیکھنا ضروری کیوں ہے. جی، یہ دو حدیثیں ہیں. یہاں سے دیکھیں، ایک یہ پہلی حدیث ہے کہ علم کا سیکھنا کیوں ضروری ہے. یعنی عالم کی عابد پر وہی فضیلت ہے جیسے مجھے تم پر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے عالم کی عابد پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں سے محض علماء ہی ڈرتے ہیں. پھر آگے مزید فرمایا یعنی بے شک اللہ، اس کے فرشتے، تمام آسمان و زمین والے اور سمندروں میں مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو لوگوں کو علم کی صورت میں بھلائی سکھاتا ہے. دیکھیں کتنی علم کی فضیلت ہے. اس سے نیچے والی حدیث دیکھیں، اس سے اور وضاحت ہو جائے گی کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی کہ صحابہ نے ان حضور سے سوال کیا، جن میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے بھلائی سکھاتا تھا، اور دوسرا دن میں روزہ رکھتا اور رات میں قیام کرتا تھا، کہ ان میں سے افضل کون ہے. اب دیکھیں، صحابہ نے پوچھا کہ جو ہے ایک ایسا شخص ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے یا اور ذکر و اذکار کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو فرائض ادا کرتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے. حضور نے کس کی جو ہے وہ زیادہ فضیلت بیان فرمائی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ کر لوگوں کو بھلائی کا علم سکھاتا، اس عابد پر جو دن میں روزے رکھتا اور رات میں قیام کرتا ہے، ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کسی ادنا شخص پر. ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، یعنی کہ صحابہ میں بھی سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم میں جیسی میری فضیلت ہے ایسی ہی عالم کی فضیلت ہے کسی ادنا شخص پر جو کہ علم نہیں رکھتا. یعنی کہ علم کی اتنی فضیلت ہے. اس کی میں ایک اور صرف حدیث بیان کر دیتا ہوں پیج نمبر 19 کے اوپر. دیکھیں یہاں سے یہ فرمائی جو
طالب علم گھر سے نکلا تو واپس لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہے. علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ وہ علم کے راستے میں ہے جو طالب علم علم کے لیے نکلا. اس کے بعد کچھ چیزیں ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. پیج نمبر 23 کے اوپر لیکن یہاں پہ ایک بڑی اچھی حدیث ہے یہاں پہ موجود، جو میں بیان بھی کر رہا تھا پیچھے. یہ والی حدیث ملاحظہ فرمائیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والے کا ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے اور جاہل کا ایک گناہ دو گناہ شمار ہوتے ہیں. عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، صاحب علم کو گناہ کے ارتکاب پر عذاب ہوگا، جبکہ جاہل کو گناہ کرنے اور سیکھنے کے ترک پر عذاب دیا جائے گا. یعنی کہ کسی کو علم ہو اور نادانی میں وہ گناہ کر بیٹھے تو اس کا ایک گناہ ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ گناہ کرے تو اس کو دو گناہ ملتے ہیں. ایک تو گناہ کرنے کا گناہ، دوسرا کہ اس نے اس کو سیکھا کیوں نہیں، اس کو دو گناہ ملتے ہیں. تو اس لیے ہمیں علم ضرور سیکھنا چاہیے. مزید آگے چلتے ہیں. پیج نمبر 25 کے اوپر دیکھیں، سرپرست جو ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ سرپرست کے لیے کیا ہے. یہاں پہ ہم مرد حضرات یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم گھر پہ جو ہے وہ حاکم ہیں، بیوی بچے ہمارے جو ہے وہ ماتحت ہیں، لیکن اس کے لیے یہاں پہ حکم کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے خود علم نہیں سیکھا اور اپنے اہل و عیال کو جو علم نہیں سکھایا. لیکن یہاں پہ حدیث موجود ہے، یہ رہی حدیث، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یعنی کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ گھر کے سرپرست کو بولا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی کہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی علم سیکھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائے، بیوی بچوں کو بھی سکھائے. یہ اس کی لازمی ذمہ داری ہوتی ہے جو بعض دفعہ پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا. مزید آگے چلتے ہیں. پیج نمبر 26 کے اوپر اس میں ایک چھوٹا سا بس یہاں پہ آخر کا دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ فرمایا، اے لوگوں تم میں سے ہر شخص نگہبان یعنی کہ کیئر ٹیکر ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پس حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم یہاں یہ تو بولتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے، یا وفاق صحیح نہیں ہے، صوبائی صحیح نہیں ہے، فلانا صحیح نہیں ہے، ہمارا ادارہ صحیح نہیں ہے، ہماری کمپنی صحیح نہیں ہے، ہمارا مینیجر صحیح نہیں ہے، ہمارا فلانا صحیح نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے جو ہم اپنے گھر میں حاکم ہیں کیا ہم صحیح ہیں اپنے گھر والوں کے لیے؟ ہم ہمیشہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم بھی اس کے تحت تو نہیں آ رہے، اسی تنقید کے تحت جیسے ہم اپنے جو ہے وہ حاکم کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. آخر میں اپنے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں. اس کی کیٹیگرائز فرض علوم سے لے کر آئیں گے کہ کون کون سے علوم کس کس حساب سے فرض ہیں، اور پھر طہارت ہمارے پاس کیسے آتی ہے. ہم نے دیکھا فرض علوم دیکھیں تین ہوتے ہیں. پہلا عقائد ہوتا ہے، دوسرا عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام، تیسرا گناہوں کی معرفت. جو عقائد ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ سیکھنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے یہ بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے تو دعا ہے کہ میں یہ والا علم بھی سکھاؤں لوگوں کو. یہ تمام اللہ کی ذات و صفات کا علم، بدعت اور نبوت و رسالت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ عقائد، فرشتے، جنت، آخرت، کفر و شرک و ارتداد، آسمانی کتابیں، رسل و انبیاء علیہ السلام، جن، تقدیر، دوزخ، یہ سب عقائد میں آتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں جن کو ہمارا ٹاپک ہے عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام، یعنی ان احکام کا علم جن کا تعلق انسان کے ذاتی اعمال، ظاہری عبادات اور دوسروں کے ساتھ اختیار کیے جانے والے معمولات ہیں. تیسرا جو ہے وہ کون سا ہے؟
وہ گناہوں کی معرفت یعنی شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں کا علم، ان میں ظاہری و باطینی دونوں طرح کے گناہ شامل ہیں۔ اب ہمارے ٹاپک میں جو چیزیں شامل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیج نمبر 28 کے اوپر، یعنی کہ کن کن چیزوں کو ہمیں لازمی پڑھنا ہے، یعنی کہ جو ہمیں علم سے متعلق ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں اس کی۔ طہارت پہلا ہے، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے باہمی معمولات۔ اس کے اندر صرف ہم طہارت پڑھیں گے، باقی یہ جو امور ہیں انشاءاللہ العزیز بعد میں کوشش کی جائے گی کہ اس کا بھی کورس لانچ کیا جائے۔ طہارت بعد میں بتاتا ہوں کہ لیکن جو عبادات ہیں ان میں کیا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، قربانی، یہ عبادات سے تعلق ہے، اور باہمی معمولات سے کون سے تعلقات ہیں، یہ یعنی کہ یہ سارے عمل سے تعلق رکھنے والے ہیں، تجارت، قرض، عاریت، کفالت، حوالہ، وکالت، اجارہ، سود، رشوت، وقف، وراثت، نکاح، ہبہ، صلح، عدت، مہر، لقطہ اور طلاق و خلع، تمام عمل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے جو ہم کریں گے وہ ان طہارت کا ہے، اس میں یہ 14 ہے، انشاءاللہ ان 14 کو ہم پورا کور کریں گے۔ پانی کی اقسام، وضو، غسل، تیمم، حیض، استحاضہ، نفاس، نجاستوں کی پہچان، مختلف چیزوں کو پاک کرنا، شرعی معذور کے احکام، موضوع پر مسائل، استنجا کے احکام، بال و ناخن کاٹنے کے مسائل، حرام و ناپاک کی پہچان کے اصول۔ تو یہ جو ہے ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ اس کا انڈیکس ہے، پیج نمبر 30 کے اوپر پانی سے متعلق، یعنی کہ جو ہے وہ ہمیں کیا کیا ہم پڑھیں گے۔ پانی کا بیان ہے، پانی کی کتنی اقسام ہے، پانی کی پہلی قسم ہے جاری پانی کون سا ہوتا ہے، اور جاری پانی جو ٹھہرا ہوا پانی جاری کے حکم میں ہوتا ہے، اور جاری پانی لیکن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، مذکورہ 3 کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر بعض جانداروں کے پانی میں مرنے کے باوجود پانی کے پاک رہنے کے اصول کیا ہیں، مچھلی اگر جو پانی میں مر جائے تو کیا حکم ہوگا، اسی طریقے سے ٹنکی میں یا ٹینک میں جو ہے وہ کوئی جانور مر جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے گا۔ پھر جو ہے وہ مستعمل پانی کون سا ہوتا ہے، ایک پاک پانی ہوتا ہے، ایک ناپاک پانی ہوتا ہے، ایک مستعمل پانی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے شاید پہلی دفعہ اس کو سنا ہو کہ مستعمل پانی کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کورس میں کرنی ہیں۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کورس کو۔ معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ پیجز کو شیئر کرنے میں کچھ مشکلات ہیں۔ پیج نمبر، اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے تو پیج نمبر 32 نکال لیجیے گا اس کا، پیج نمبر 32، پیج نمبر 32، پانی کا بیان، یہ ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ العزیز، اس کو ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ شریعت کے حصول طہارت کے سلسلے میں پانی کو بنیادی حیثیت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، لیکن بعض صورتوں میں پانی کے استعمال کے باوجود پاکی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بدن یا لباس مزید ناپاک ہو جاتے ہیں، یا ایک مسلمان وضو غسل کرنے کے باوجود بے وضو یا بے غسل ہی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ عبادات جن کی ادائیگی میں پاکی شرط ہے، ایسی صورتحال میں تو وہ برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ وضو یا غسل کرنے والا بے شمار گناہوں میں مبتلا اور لاتعداد برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر لازم ہے کہ پانی سے متعلق مسائل و احکام کو غور سے پڑھے، اچھی طرح سمجھے، کامل طور پر ذہن نشین کرے، اور بوقت ضرورت ان کی روشنی میں شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عمل کی سعادت حاصل کرے، اور اپنے گھر والوں سمیت خود کو بھی بے شمار نقصانات سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ اس کے لیے سب سے پہلے پانی کی تقسیمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پانی کو جو ہے وہ کس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ پانی کو 2 طرح تقسیم کیا گیا ہے، نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے، یعنی کہ پانی جو ہے پاک ہی ہے، اب اس میں اگر نجاست مل جائے تو وہ پانی کب پاک رہے گا اور کب ناپاک کہلائے گا۔ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، بعض صورتوں میں پانی میں
ناپاکی گر جائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی پاک رہتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نجاست گرنے پر پاک ہوگا اور کون سی نجاست گرنے پر ناپاک نہیں ہوگا۔ دوسری تقسیم کون سی ہے؟ نجاست حقیقیہ حکمیہ۔ یہ کون سی ہے ہوتی ہے؟ یہ آخری لائن ہے، بس ہماری آخری پیج ہے انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس کا۔ جو نجاست نظر آئے، جو نجاست نظر آئے اسے چھوا جا سکے، نیز وہ دوسری اشیاء تک پہنچ سکے۔ یعنی کہ ایسی نجاست جو نظر آئے اور اس کو چھوا بھی جا سکے، اور اس کی جو نجاست ہے وہ دوسری اشیاء تک پہنچ بھی سکے، اسے حقیقیہ کہتے ہیں۔ جیسے پیشاب وغیرہ، اور جیسے دیکھنا اور چھونا ممکن نہ ہو، صرف شریعت کے خبر دینے سے اس کے نجس ہونے کے بارے میں معلوم ہو، نیز وہ کسی دوسری شے تک پہنچ نہ سکے، اسے حکمیہ کہتے ہیں۔ جیسے بے وضو پن، آپ دیکھیں بے وضو پن نظر ہی نہیں آتا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ ناپاک ہو، پہلے پاکی حاصل کرو، وضو کرو، پھر نماز کی طرف آؤ۔ جیسے حالت جنابت، جنابت طاری ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ ناپاک ہو، غسل کرو، پھر جو وہ پاک کہلاؤ گے۔ اسی طریقے حیض و نفاس کی بنا پر طاری ہونے والی ناپاکی، یہ سب کیا ہے؟ نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، اور حقیقی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ ان تمام نجاستوں کا بیان انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو ہم نے سٹارٹ کیا۔ اگر کسی کو کوئی بھائی کو سوال کرنا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہیں سے پیج نمبر 32 سے ہم اعادہ کریں گے اور پھر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس بھی دینے چاہیں گے تو میرے لیے اچھا ہوگا کہ کیا چیز سمجھ آئی آپ کو، کوئی چیز سمجھ آئی یا نہیں آئی، کیونکہ آج تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ میں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو کور کرنا تھا۔ علم کی اہمیت بتانی تھی، کون سے علوم ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے، کون سے علم کو ہم نہ بھی سیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جن کو میں نے بیان کیا۔ 1 منٹ ہے، اگر آپ کو کوئی کسی بھائی کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ العزیز یوٹیوب پر بھیج دی جائے گی، لنک یہاں پہ شیئر کر دیا جائے گا، آپ اس کا اعادہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھائی کو یہ بک چاہیے تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ طہارت کے مسائل و احکام کی یہ بک ہے، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی یہ بک ہے طہارت کی، جو ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے۔ تو یہ آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہاں بھی بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج کافی چیزیں یہاں پہ لوگوں کو سننے کو ملی ہوں گی، نئے نئے نام سنے ہوں گے کہ شریعت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی کا نام علم ہے۔ آج پہلی دفعہ نام سنے، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے تو ذہن نشین ہوں گے اور زبان پہ آ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں مستحضر ہو جائیں گے، ہمارے ذہن میں یاد ہو جائیں گے یہ مسائل، اور ہم بآسانی بہت سارے گناہوں سے بچ سکیں گے۔ یہیں پہ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ منڈے انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے اپنی عبادات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔